رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان الحبيب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. کی محمد سے وفاتوں نے کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. دہر میں اس میں محمد کو اجالا کر دے. نہایت ہی مختصر حمد و صلوات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تمام کو حق اور سچ سننے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ یہ عظیم الشان جلسہ بنام تعزیتی ریفرنس ایصال ثواب امیر المجاہدین شیخ الحدیث والتفسیر استاد العلماء حضرت علامہ مولانا حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ. الحمدللہ یہ عظیم الشان پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے. لائق تحسین اور مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے کارکنان ذمہ داران کہ جنہوں نے اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد کرنے میں اپنی محنتوں کو صرف کیا. بالخصوص ہمارے پی ایس 119 کی جو ہماری ٹیم ہے جناب سید عاقب شمیم صاحب اور محترم جناب سید فیصل صاحب اور اس کے علاوہ ہمارے پی ایس کے تمام اراکین ذمہ داران کارکنان اور بالخصوص ہمارے چارج کی جانی پہچانی شخصیت 426 کے اہم ذمہ دار جناب امجد اور منا بھائی. اللہ تبارک و تعالی سب کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کے متعلق چند گزارشات آپ کی بارگاہ میں کرنی ہے. اس کے بعد اجازت چاہوں گا. آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ بغور آپ گفتگو کو سماعت فرمائیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء. بے شک وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں ينفقون جو لوگ خرچ کرتے ہیں فی السراء تنگی میں فی السراء والضراء وہ لوگ کہ جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی کی حالت میں بھی اور تنگ دستی کی حالت میں بھی. کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ خوشحالی ہوتی ہے ایسے موقع پر بھی خرچ کیا جاتا ہے اور ایسا بھی موقع آتا ہے
فی الضراء تنگ دستی کے معاملات بھی آتے ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں، اس میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اور دوسری صفت یہ بتائی کہ کچھ لوگ وہ کہ جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں سے کیا کرتے ہیں؟ درگزر کر لیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو، احسان کرنے والوں کو، دوسرے کو معاف کر کے احسان کرنے والے کو، اللہ کی رضا، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے احسان کرنے والے کو، واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، چاہے وہ خرچ کرتے ہیں، چاہے اپنے کارکن سے اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں، ان سے درگزر کر لیتے ہیں اور ان کو اچھی تربیت دیتے ہیں، تمام کی تمام چیزیں گویا کہ صدقہ ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم خرچ کریں، یہ بھی صدقہ ہے، بلکہ صدقہ وہ چیز بھی کہلاتی ہے کہ جب ہم کوئی اچھی بات کسی سے کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو اچھا مشورہ دیتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی سے اچھی بات کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو اچھے پروگرام کے حوالے سے تعاون کرتے ہیں اپنا وقت اور ٹائم دے کر کے، سمجھ لیں کہ یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو گویا کہ احسان کرنے والے ہیں صدقے کی صورت میں یا معاف کرنے والوں کی صورت میں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ جب ہمارے آپس کی بات آئے، یقیناً ناموس رسالت کا مسئلہ ہو، دین کا مسئلہ ہو، قرآن کا مسئلہ ہو، یہ تو ہمارے آپس کا معاملہ تو ہے، یہ تو دین کا مسئلہ ہے، اس میں تو ہم دوسرے کو معاف نہیں کر سکتے۔ لیکن جہاں ہمارے آپس کے معاملات ہوں تو وہاں ہم ایک دوسرے سے کیا ہے؟ درگزر کریں، کیونکہ ہم نے کام کرنا ہے۔ دیکھیں ماشاءاللہ تمام میرے حساب سے زیادہ تر جو تعداد ہے کارکنان اور ذمہ داران کی ہے ماشاءاللہ۔ تو ہم نے کام کس طریقے سے آگے بڑھانا ہے؟ جب تک کہ ہمارا آپس میں اچھا رابطہ نہیں ہوگا، جب تک کہ ہمارے آپس کے معاملات درست نہیں ہوں گے، یاد رکھیے گا یہ کام آگے صحیح طریقے سے نہیں بڑھے گا۔ لاکھ ہم نعرے لگا لیں، لاکھ کچھ بھی کر لیں گا، آپس کے روابط کو، آپس میں اچھے اخلاق کو ہم نے کیا ہے؟ فروغ دینا ہوگا، تبھی، ورنہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تو دین کا کام لے لے گا، اس نے جس بندے سے بھی لینا ہے اللہ تعالیٰ اپنا کام تو لے لے گا، لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم صحیح طریقے سے کام نہ کر پائے، اپنا حصہ اس میں شامل نہ کر پائے، تو اس میں دین کا نقصان نہیں ہے بلکہ یہ ہمارا اپنا نقصان ہے۔ یہ گویا کہ ہماری اپنی بدبختی ہوگی کہ ہم کیا ہے اپنی زبان کے ذریعے کیا ہے بات خراب کر لیں، اپنی گفتار کے ذریعے بات خراب کر لیں، یا پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس میں سے نہ خرچ کر کے گویا کہ ہم اپنی ہی بدبختی کو دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو کام لینا ہے۔ یاد رکھیے دین تو کسی کا محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، بس بات یہ ہے کہ ہم نے دین کا کام کر کے اپنا حصہ اس میں ڈالنا ہے۔ ہم نے خود کے لیے کرنا ہے، جو کچھ کرنا ہے اپنی ذات کے لیے کرنا ہے۔ دین کا کام کر رہے ہیں تو اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں، اگر کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، کوئی نیک کام کر رہے ہیں تو بھی اپنی ذات کے لیے کام کر رہے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ تو جس سے چاہے اپنا کام لے لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو خلیل الرحمن قمر جیسے لوگوں سے ایسی باتیں کہلوا دے جو مفتی اور مولوی بھی نہ کہہ سکتے۔ ایسے لیکن لوگوں سے اللہ تعالیٰ اپنا کام لے لیتا ہے جو بظاہر مفتی بھی نہ ہو، مولوی بھی نہ ہو، لیکن بات کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لینا ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے کام لے لیتا ہے۔ تو اس لیے جب ہم کام کریں، جب ہم دین کی ایکٹیویٹیز کریں، کوئی بھی معاملہ ہو، اس میں سب سے پہلا پہلو جو ہے وہ ہمارا اخلاق ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے تو یقیناً ہماری زبان سے، ہمارے اخلاق سے دوسرے کو فائدہ پہنچے گا، اور اس کام کو آگے فروغ میں لگے جب ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے۔ یہ پہلا اسٹیپ ہے۔ حضور علیہ السلام نے 40 سال گزار دیے اپنے آپ کو بنوانے کے لیے، سب سے پہلے اپنے آپ کو بنوایا، اور لوگوں نے آپ کو صادق اور امین کا لقب اس لیے دیا کہ آپ واقعتاً سچے تھے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اعلان نبوت کا کیا تاکہ جو ہے وہ اپنی بات منوانے میں مزید آسانی ہو۔ اس لیے فرمایا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو لوگ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں نا،
تو سمجھنے کہ وہ سب سے بڑے بہادر ہوتے ہیں۔ میں کارکنوں کی تربیت کے حوالے سے بتا رہا ہوں، کارکنوں کی تربیت کے حوالے سے، کہ غصے کے وقت بہت ساری ایسے باتیں ہوتی ہیں، بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں، ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے، برداشت کرنا سیکھیں۔ پہلوانی یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ دوسرے کو بچھاڑ دیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، لیس الشدید بسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، کہ پہلوان وہ شخص نہیں ہے کہ جو غصے کے وقت دوسرے کو بچھاڑ دے۔ پہلوانی اس شخص کے اندر نہیں ہے۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، فرمایا بلکہ پہلوانی یہ ہے کہ وہ غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لے، دوسرے کو گویا کہ درگزر کر لے، دوسرے کو گویا کہ معاف کر لے۔ تو یہ کیا ہے؟ اصل پہلوانی ہے، یہ اصل پہلوانی ہے، اور یہ اصل قوت اور طاقت ہے۔ تب بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں میں نے جو ہے وہ دوسرے کو معاف کر کے گویا کہ میں نے ان لوگوں میں اپنا نام لکھوا لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بروز قیامت، حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں سے فرمائے گا کہ اے لوگوں کہ جن کا ذمہ، جن کی بخشش کا ذمہ میرے اوپر ہے، تو وہ لوگ کھڑے ہو جائیں، وہ لوگ کھڑے ہو جائیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعلان فرمائے گا تو اس وقت حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بندہ کھڑا نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ جس نے اپنا حق دوسرے کو معاف کر دیا تھا، جس نے اپنی ذات کے لیے، اپنی ذاتی رنجش کے لیے دوسرے کو معاف کر دیا تھا۔ تو یہ گویا کہ دوسرے کو اپنی ذات کے لیے معاف کر دینا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی عظیم نیکی بتا رہا ہے کہ اس نیکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذمہ کرم پر لے رہا ہے۔ گویا کہ جو میرے بندے کو معاف کر دے گا اس کو میں اپنی طرف سے جو ہے اجر عظیم سے عطا فرماؤں گا، اس کو میں اپنی طرف سے اجر عظیم عطا فرماؤں گا، اور اس وقت وہ لوگ کھڑے ہوں گے۔ تو گویا کہ وہ بندہ معاف کر کے اپنا نام ان جنتیوں میں لکھوانا چاہتا ہے کہ جن کا ذمہ کرم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہے، جن کا ذمہ بخشش اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہے۔ تو یاد رکھیے یہ کام کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہم جب کام کرتے ہیں، جب ہم جو ہے اپنے کارکنوں سے رابطہ کرتے ہیں، جب ہم ان سے ملتے ہیں، جب ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں، بہت سارے ایسے معاملات میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم بھیڑ بکریاں تو نہیں ہیں، سب کے ذہن الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جب بات آئے دین کی، جب ناموس رسالت کی بات آئے، جب ختم نبوت کی بات آئے، جب اس عظیم مشن کی بات آ جائے نا، وہاں ہم نے اپنے دماغوں کو اور اپنی سوچوں کو جو ہے وہ دین کے تابع کر دینا چاہیے۔ وہاں ہم نے تقسیم نہیں ہونا، کیونکہ یہ ایک عظیم مشن ہے، یہ ایک عظیم مشن ہے۔ اس عظیم مشن کے تحت ہم نے چلنا ہے۔ جہاں ہماری بات آئے گی، پھر ختم نبوت کا مسئلہ ہو، دین کا مسئلہ ہو، وہاں ہم اپنی بات نہیں کریں گے۔ پھر وہاں جو بات ہوگی تو وہاں دین کی بات ہوگی، وہاں جو بات ہوگی وہاں دین کا معاملہ ہوگا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی عقلوں کو دین کے تابع کرو۔ یہ نہیں ہے کہ دین کو اپنی عقلوں کے تابع کرو کہ جو تمہاری سمجھ میں آ جائے وہ کرو، ایسا نہیں۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کی ہمارے ہاں ضرورت ہے کہ جو لوگ اچھے اخلاق اور اچھے پیغام کے ذریعے لوگوں تک جو ہے وہ تحریک کا پیغام پہنچائیں، تاکہ یہ مثبت پیغام جائے۔ اور یاد رکھیے تحریک کو جو ہے، جیسا کہ میں نے آیت مبارکہ پڑھی، الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ وہ لوگ کہ جو تقدستی میں اور خوشحالی میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ۔ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی کام ہو بغیر مال کے، بغیر پیسے کے، تو کوئی بھی کام نہیں ہوتا۔ حضور علیہ السلام کے جو غلام تھے، صحابہ کرام تھے، جب حضور علیہ السلام نے پکارا تو صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ حضور کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ نہیں ہے کہ صرف نعروں کے ذریعے، دعووں کے ذریعے نہیں، بلکہ صحابہ کرام سے جب حضور علیہ السلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر جنگ کے لیے جو ہے وہ سامان وغیرہ خریدنا تھا، تو ایسے موقع پر جو ہے وہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کافی مال چاہیے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں 10,000 مجاہدین کا ساز و سامان جو ہے وہ عطا فرما دیا۔
10,000 مجاہدین کا سامان، بما کھانا پینا، تمام چیزیں عطا فرما دی، اور اس کے ساتھ ساتھ اشرفیت بھی عطا فرما دی۔ حضور علیہ السلام اس قدر خوش ہوئے، حضور علیہ السلام نے دعا دی، اللہم عدی عن عثمان فإنی عنہ عن، فرمایا کہ اے اللہ عثمان سے راضی ہو جا کیونکہ اس سے میں راضی ہو گیا ہوں۔ عثمان سے راضی ہو جا اے اللہ کیونکہ اس سے میں راضی ہو گیا ہوں۔ پتہ چلا حضور علیہ السلام راضی ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود راضی ہو جائے گا۔ حضور کے ختم نبوت پہ کام کیا، حضور علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے کام کیا، ناموس رسالت کے لیے کام کیا، تو یاد رکھیے جب حضور علیہ السلام خوش ہو جائیں گے تو حضور علیہ السلام جب راضی ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ تو اس لیے جب مال کی ضرورت پڑے، جس اعتبار سے بھی ہماری تحریک کو، ہمارے دین کو ضرورت پڑے، اس اعتبار سے ہمیں تیار رہنا ہوگا۔ آپ حضرات اس بات کے لیے تیار ہیں، خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ کا یہ دیا ہوا اللہ تعالیٰ کی راہ میں کبھی رائیگان نہیں جائے گا، کبھی بھی رائیگان نہیں جائے گا۔ آج سے آپ اچھی نیت کر لیں، اچھی نیتیں آج سے آپ کر لیں، کیونکہ جب آپ کی نیت اچھی ہوگی نا، یاد رکھیے آپ کی اچھی نیت کی بدولت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ایک انصاری صحابی حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام، حضور علیہ السلام نے جب صحابہ کرام سے فرمایا کہ کچھ مال چاہیے مجاہدین کے لیے، تو ایک انصاری صحابی تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بظاہر ساز و سامان مال وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ ایک یہودی کے پاس گئے اور اس یہودی سے کہا کہ مجھے کچھ جو ہے وہ کھجوریں وغیرہ دے دو، کچھ تھوڑا بہت مال چاہیے، اور میں پانی ڈول سے جو ہے وہ کنویں سے نکال کر کے تمہاری کھیتوں کو سیراب کر دوں گا، اس کے عوض میں تم مجھے کچھ سامان دے دو، کچھ چیز دے دو۔ اس نے 2 ساگ جو ہے وہ کھجوریں آپ کو دے دی، 2 ساگ کھجوریں، حدیث مبارکہ سنا رہا ہوں، 2 ساگ کھجوریں حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو غریب صحابی تھے، انہوں نے لی اور جو ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ حضور علیہ السلام کے سامنے سارا مال ڈھیر کی صورت میں پڑا ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام نے وہ 2 ساگ، غالباً 4 کلو یا 2.5 کلو 2 کلو ہوگا، وہ 2 ساگ کھجوریں لے کر کے تمام ڈھیر پر جو بکھیر دیا، اور یہ دعا کی کہ یہ جو 2 ساگ ہے نا، 2 کلو یا 3 کلو، یہ 2-3 کلو نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے وہ ساری کھجوریں پورے ڈھیر پر بکھیر کر کے فرمایا کہ اے ابو عقیل، یہ تمہارا 2 کلو کھجور نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس ڈھیر کے برابر اجر ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ تم نے بڑی محنت سے 2 کلو خریدا ہے، بڑی محنت سے، بڑی مشقت سے، اور بڑے پیار اور محبت سے تم نے جو مجاہدین کے لیے اپنا سامان اور اپنا یہ چیز جو تم نے شامل کی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا تمہیں عظیم اجر عطا فرمائے گا۔ تو دوستو بزرگوں، عرض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے، جس طرح ہماری نیت ہوگی اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ قبلہ بابا جی ایک روایت سناتے ہیں، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد کے حوالے سے ایک روایت سناتے ہیں، فرماتے ہیں امام ابو القاسم قشیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ داتا صاحب کے بھی استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں، ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، عمر بن لیس جو کہ خراسان کا بادشاہ تھا، خراسان کا بادشاہ تھا، جب اس کا انتقال ہوا تو اس کو خواب میں دیکھا گیا۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ اس کو خواب میں دیکھا گیا، جس کو داتا صاحب نے لکھا ہے، اس کو خواب میں دیکھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ جب اس سے پوچھا کہ تمہارا کوئی ایسا کوئی نیک اعمال تو نہیں تھے، تمہاری بخشش کیسے ہوگی؟ تم تو بظاہر دیندار نہیں تھے، تم تو اچھے نہیں تھے، تمہاری بخشش کیسے ہوگی؟ تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ایک دن میں پہاڑی پر کھڑا تھا اور میں نے دیکھا میرا لشکر جو ہے وہ کافی تعداد میں نے اپنے لشکر کو دیکھا، لیکن مجھے اپنے لشکر پر ناز نہیں تھا، میرے دل میں ایک بات آئی، میں نے تمنا کی کہ اے اللہ، اس لشکر کے بجائے اگر تو مجھے امت محمدیہ میں پیدا فرماتا تو میں حضور علیہ السلام کے ساتھ ان کی مدد بھی کرتا اور ان کے دین کا کام بھی کرتا۔ بس میری یہ تمنا تھی، خالی تمنا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی معیت
اور حضور کا ساتھ دینے کی صرف تمنا کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے اس خراسان بادشاہ گناہگار کی کیا بخشش فرما دی. صرف تمنا کی تھی، ابھی خرچ نہیں کیا تھا. جب آپ لوگ خرچ بھی کریں گے امت محمدیہ میں ہو کر کے، جب آپ حضور علیہ السلام کی ناموس کے لیے خرچ کریں گے، جب آپ دین کی خاطر خرچ کریں گے، تو یقیناً اس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا. یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں کمی نہیں. اس لیے ہماری نیت اچھی ہونی چاہیے. جب اللہ تعالیٰ نیت کا اتنا بڑا ثواب دے سکتا ہے، جو ہمارا خرچ ہوگا، جو ہمارا وقت اور ٹائم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کتنا اجر عطا فرمائے گا. تو آپ تمام احباب سے گزارش ہے، بھرپور انداز میں آپ حضرات تحریک کا ساتھ دیں، دین کا کام کریں، اور جہاں جہاں اور جو ذمہ داری آپ کو دی جائے، اپنی اپنی ذمہ داری کے تحت جو ہم اپنے اپنے ذمہ داران کے ماتحت آپ لوگ بھرپور انداز میں کام کریں. اور باہر جو کیمپ لگا ہے وہاں پر بھی کارکنان ذمہ داران سے بھی گزارش ہے کہ بھرپور وہاں پر بھی کام کیا جائے. اس کے علاوہ جہاں کہیں بھی آپ کو کام دیا جائے، درگزر کارکنان سے آپ اچھے طریقے سے پیش آئیں اور بہترین انداز میں کام کریں. یاد رکھیے، آخری پیغام دے رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ ہم آپس میں بڑے نرم ہیں، لیکن جب ناموس رسالت کی بات آ گئی، جب ناموس رسالت کی بات آئے گی تو وہاں پر یہ ہوگا من سب نبیًا، من سب نبیًا، من سب نبیًا. دیکھیں جب ہمارا معاملہ آئے گا نا، ذاتی معاملہ، وہاں ہم نرم پڑ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. ایک دوسرے کے لیے جان بھی حاضر ہے، ایک دوسرے کے لیے معاف کر دیں گے، کچھ بھی ہوگا. لیکن ناموس رسالت کی توہین کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کریں گے. اس کے لیے ہمارا دل کبھی بھی نرم نہیں ہو سکتا. جو بندہ دین کے خلاف ہوگا، قرآن کے خلاف ہوگا، ناموس رسالت کے مسئلے کے خلاف ہوگا، چاہے وہ مسئلہ مسجد کا ہو، چاہے میدان کا ہو، ممبر کا ہو، محراب کا ہو، جس سطح پر بھی وہ مسئلہ ہوگا، انشاءاللہ وہاں پر اسی فرمان پر عمل ہوگا کہ من سب نبیًا، من سب نبیًا. وہاں پر جو پھر ہمارے آقا کریم کی شان میں گستاخی کرے گا، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی